الحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اپنے حبیب سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ میں اللہ کا مبلغ ہوں۔ مبلغ کس چیز کا ہوں، کس کی طرف بلاتا ہوں، کس کام کے لیے بلاتا ہوں؟ کپڑے کی طرف نہیں، لوہے کی طرف نہیں، سیاست و حکومت کی طرف نہیں، بلکہ دیکھو کتنی صاف بات ہے، میں تمہیں دولت کی طرف نہیں بلاتا، سیاست کی طرف نہیں بلاتا، ان چیزوں کا انکار نہیں ہو رہا ہے، حکومت بھی آئی، سیاست بھی آئی، سب چیزیں آئیں، لیکن آپ کس کے لیے؟ یعنی یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں یہ عارضی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، مقصد کی چیزیں نہیں۔ جب مقصد زندہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود آتی چلی جاتی ہیں، لیکن آپ آئیے کس کے لیے؟ کس کی دعوت کے لیے؟ آپ کہیں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو؟ معمولی نہیں ہے میرا کام، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جب نسبت بڑی ہو جائے تو چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ نسبت ہی چھوٹی نہیں، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خود اتنا بڑا ہے کہ جبرائیل بھی اس کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتا۔ دیکھو، ایک تو عام ڈرائیور ہے، اس سے پوچھو کیا کرتے ہو، کہے گا میں ڈرائیور ہوں، اور ایک صدر کا ڈرائیور ہے، اس سے پوچھو کیا کرتے ہو، وہ کہے گا جی میں صدر صاحب کا ڈرائیور ہوں۔ میرے عزیزو، ایک آدمی کیل قابلے بیچ رہا ہے، وہ چھوٹا لوہار، کہتے ہیں لوہار ہے، اسی کیل قابلے والے نے فیکٹری لگائی، کہتے ہیں سیٹھ صاحب ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ بڑا لوہار، یہ چھوٹا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ تو یہ میرا راستہ، اچھا یہ تو میں نے اس لیے بتایا کہ نسبت بھی چھوٹی چیز بڑی تو چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ میاں کوئی بھی چھوٹا نہیں، بلانے والے کی عظمت یہ ہے کہ عرش بھی اس سے پیچھے رہ گیا۔ اللہ اکبر، عرش بھی پیچھے رہ گیا، وہ 70,000 نور کے پردے پیچھے ہٹ گئے، سامنے اپنے اللہ کو دیکھا۔ کس کا کام ہے؟ کس کی تبلیغ؟ تبلیغی جماعت والوں کا کام نہیں، یا صرف میرا اور آپ کا کام نہیں، یا صرف زکریا مسجد والوں کا کام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام ہے، اور ان کے طفیل ہم سب کا کام ہے کہ ادھر سے ہمیں مل گیا۔ ہاں یہ ہے ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، یعنی پورے یقین کے ساتھ اور پورے فخر کے ساتھ، پورے عزت کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ، اور قربان جائیں اللہ پر، اور آگے ہمیں بھی شریک کر دیا۔ اے میرے حبیب کہہ دو، انا، دوبارہ کہو، میں تاکہ بات واضح ہو کہ ادعو کا جوڑ امت کے ساتھ بھی ہے، انا میں ایسا جوڑ ڈال دیا، ایسا ثقل ڈال دیا، ایسی ہتھکڑی لگا دی کہ کوئی نہیں نکل سکتا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔
انا ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، مرد ہے یا عورت، وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ سب کے سب مبلغ ہیں، وہ سب کے سب داعی ہیں۔ ان سب کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دکانیں چلائیں، گھر چلائیں، لیکن اس کی شرعیت کو زندہ فرمائیں، اور اوروں کو بھی اس پر تیار کرنے کے لیے چھوڑیں۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ پر توکل جب آئے، تنگی، پریشانی، دکھ، تکلیف، فاقے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سب کچھ لگ گیا، اتنی بڑی دولت سب لٹا دی۔ جب گھر خالی ہو گیا اور پیٹ پر پتھر باندھ لیا، تو کائنات کی پہلی ہستی، نبیوں کے بعد اگر کسی کو سلام آیا تو ایک خاتون کو آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سب سے پہلے سلام آیا، اللہ رب العالمین۔ جب گھر خالی ہو گیا، پیٹ پر پتھر بندھ گئے، اور آپ کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، آپ کا رب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام دے رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے خدیجہ کو جنت میں ایک جوہر موتی کے محل کی بشارت دے دی جائے۔ میرے عزیز دوستو، کتنا اونچا کام ہے۔ تو جب تکلیفیں آئیں، اب اللہ کی تسلی بھی آئی، ادعو الی ربکم، بلاتا ہے اپنے رب کی طرف، انک لعلی ھدی، یعنی مستقیم، مجھے قسم ہے کہ تو بالکل صحیح کام پر ہے۔ یہ دو تاکید قسم کے معنی دیتی ہیں۔ انک لعلی قسم کے معنی میں ہے یقیناً بے شک آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ لگے رہو، لگاتے رہو، چلتے رہو اور چلاتے رہو، اسی طرح روتے رہو، رلاتے رہو۔ زاد راہ کیا ہے؟ علی بصیرہ، یہاں بصیرت، علم و تقوی کو سواری سے تشبیہ دی گئی ہے، اور داعی اللہ کو سوار سے تشبیہ دی گئی ہے، دعوت کو سبیل سے تشبیہ دی گئی۔ اب یہ ساری آیت بڑے خوبصورت انداز میں واضح ہو کر آتی ہے۔ ادعو الی اللہ ایک راستہ ہے، یقین، توکل، تقوی اس کی سواری ہے، داعی الی اللہ اس کا سوار ہے۔ یہ کام لطافت و نزاکت کا ہے، شدت و سختی کا نہیں ہے، اور نزاکتوں کے ساتھ اصول چاہتا ہے۔ اپنی ذات میں یہ کام بالکل آسان ہے، لیکن آج ہم نے اس کام کو بھاری بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہمیں بھی اسی نحس پر آنا ہے جس نحس پر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کام کو کیا ہے۔